يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. تمام قسم کی تعریفات صرف اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہے اور بیش بہا درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ رب العزت والجلال نے رحمت للعالمین بشیر و نذیر اور ہادی و مرشد بنا کے مبعوث فرمایا ہے. نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور دینی ملی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے توبہ و استغفار کے فضائل کے تعلق سے دو چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی گئی تھی. اسی سلسلے کو آج کے اس خطبے میں آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا توبہ اور استغفار یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا توبہ اور استغفار میں کوئی فرق ہے. توبہ و استغفار میں اگر فرق ہے تو کن بنیادوں پر ہے اور کیا فرق ہے
اور ہماری زندگی میں زیادہ مؤثر ان دونوں عبادتوں میں سے کون سی عبادت ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم استغفار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ استغفار ہے کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں استغفار کا بے پناہ اہتمام تھا۔ یہ ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطیرہ رہا، یہ ان کا طریقہ اور عمل رہا کہ آپ نے پوری زندگی استغفار کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اور یہ صرف آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، بلکہ ان سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں آئے، سب کے یہاں استغفار کا بے پناہ اہتمام تھا۔ زندگی کا ایک اہم حصہ اور عبادتوں میں، اعمال صالحہ میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والا استغفار۔ کسی نبی نے بھی اپنے آپ کو اس مبارک عمل سے دور نہیں رکھا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے خود اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اپنے بارے میں بتایا۔ کیا کہا؟ پہلے لوگوں سے مخاطب کر کے کہا توبوا الی ربکم۔ پہلے آپ نے یہ تعلیم جاری فرمائی، یہ حکم دیا، کہا کہ تم سب اللہ کے طرف رجوع کرو، توبہ اور معافی اللہ رب العزت والجلال سے مانگو۔ اور جہاں تک رہا میرا مسئلہ، فإنی استغفر اللہ فی اليوم 100 مرۃ، میں تو ایک دن میں 100 دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف تھے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی دنیا میں آپ کو تمام بشارتیں سنا رکھی تھی، آپ پہ کوئی گناہ نہیں تھا، آپ معصوم عن الخطا تھے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ذکر و اذکار، تسبیحات، استغفار سے ہمیشہ تر رہتی تھی، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہمیشہ اس چیز کی تلقین کرتے۔ اور ذخیرہ احادیث میں مختلف جگہوں پہ اس کا تذکرہ ملے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے استغفار کا بطور خاص صحابہ کرام کی مجلسوں میں تذکرہ فرمایا، بعض روایتوں میں صحابہ کرام کو سکھایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریبی ساتھی، اپنے سب سے پیارے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی۔ اور یہی نہیں کہ یہ دعا اپنے پیارے دوست غار کے ساتھی سیدنا ابو بکر کو سکھایا، بلکہ نماز کا ایک حصہ بنایا۔ وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی۔ پوری دعا پیارے نبی نے سکھائی اور ہر نماز میں پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جب یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا شیوا رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا، اور پیارے نبی نے جس زمانے کو اور جن لوگوں کو سب سے افضل قرار دیا، میرے بھائیوں اور دوستو، ان سبوں کی زندگی میں استغفار کا بے پناہ اہتمام رہا۔ وہ آج امت مسلمہ جو اتنا زیادہ گناہوں میں ملوث، پریشانیوں سے دوچار، آفات و مشکلات و مصائب کا سامنا، انہیں تو ان سبوں سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار یہ ایک عمومی عمل ہے، اور قرآن اور احادیث میں اس کا تذکرہ مختلف انداز سے اور مختلف جگہوں پہ اللہ رب العزت والجلال نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہمیں یہ باریکی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استغفار اور توبہ میں فرق کیا ہے۔ کیا دونوں ایک ہی عمل ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ استغفار کے سلسلے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ استغفار یہ ایک عمومی عمل ہے۔ اسی لیے جب آپ استغفار کے کلمات پہ غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ استغفار اللہ رب العزت والجلال سے تقرب اور اس سے جڑے رہنے کا سب سے بہترین عمل ہے، اور اپنے
گناہوں کو احساس کرنے اور اس پہ نادم و شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت والجلال کے سامنے معافی تلافی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ اس سے تھوڑا جدا ہے، چونکہ توبہ کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں۔ جب تک آپ توبہ کے ان شرائط اور ان اصولوں پہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے اس عمل کو توبہ نہیں کہا جائے گا۔ استغفار تو کہا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک عمومی عمل ہے اور ہمیشہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ اسی لیے احادیث مبارکہ میں آتا ہے اور قرآن میں بھی متعدد مقامات پر استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی طلب کرو۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے استغفر اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مجلس میں 100 دفعہ اسے کہتے تھے، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ استغفار کے کلمات ہیں میرے بھائیوں۔ تو جب انسان اپنے زبان سے استغفار کرتا ہے، گویا وہ اپنے اس عمل سے اللہ رب العزت والجلال سے عمومی معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ لیکن اس سے جو بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اگر وہ ان سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس استغفار کے ذریعے ان گناہوں کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے کہ استغفار کے لیے کوئی اصول و ضابطہ نہیں ہے۔ ہماری زبان ہمیشہ استغفار میں منہمک رہنی چاہیے، لیکن توبہ کے لیے کچھ اصول ہیں، جب تک ان اصولوں پر عمل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہمارے اس عمل کو توبہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور بنیادی طور پر کیا اصول ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اس توبہ کا تعلق اس کے پاسٹ سے ہو، ماضی سے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ حال سے ہو، پریزنٹ سے ہو، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ مستقبل سے بھی اس کا تعلق ہو، آنے والے وقت سے بھی ہو۔ یعنی جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے کیے ہوئے ماضی کے اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہو، اور جب توبہ کر رہا ہو تو اللہ سے یہ عہد و پیمان کرے کہ اب میں اس گناہ کو چھوڑ چکا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مستقبل کے لیے، آنے والے وقت کے لیے اپنے رب سے یہ معاہدہ کرے کہ میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ بنیادی فرق ہے میرے بھائیو۔ ان اصولوں پر جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور استغفار کیا ہے کہ ہم ہمیشہ صبح شام، لیل و نہار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری یہ زبان تر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد سے نکلتے ہیں، کسی انسان کو کسی گناہ میں ملوث دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ نہ جانے اس جیسے ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں جس کا کوئی شمار نہیں۔ تو آپ کے زبان پہ یہ کلمات ہونے چاہیے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو ناگوار گزری، جو نہیں ہونی چاہیے، جو گناہ کا سبب ہے، آپ کے کانوں سے گانے کی آواز ٹکرا رہی ہے، آپ کے آنکھوں نے ایسے مناظر دیکھے جو نہ چاہتے ہوئے آپ نے اس کا سامنا کیا، تو بے ساختہ آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میرے بھائیو، اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور ان نیکیوں میں سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ نیکی یہی استغفار ہے۔ اس کے بعد دوسرے سارے اعمال ہیں۔ تو انسان جب استغفار کا اہتمام کرتا ہے تو چھوٹی چھوٹی جتنی گناہیں ہیں اللہ رب العزت والجلال اس استغفار کے بدولت معاف فرما دیتا ہے، اپنا تقرب عطا فرماتا ہے، اپنی محبتوں سے نوازتا ہے، اور پھر اس کے مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ میرے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں یہی ساری چیزیں تھیں۔ استغفار کا بے پناہ اہتمام تھا، اسی لیے ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا تو آپ ہمیشہ توبہ کے لیے تیار ہوتے۔ آج ہماری زندگی میں کیا استغفار نہیں، یہ بنیادی چیز ہے، یہ ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں استغفار کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ جب استغفار کا اہتمام نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے توبہ جس کے بہت سارے اصول ہیں، ضوابط ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ جیسے دعا
دعا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے جب چاہے تب دعا کرے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نہائے, نہانے کے بعد وضو کرے, وضو کرنے کے بعد اچھا کپڑا پہنے, اچھا کپڑا پہننے کے بعد خوشبو لگائے, خوشبو لگانے کے بعد ٹوپی پہنے, پھر ٹوپی پہن کے مسجد کی طرف آئے, پھر مسجد میں داخل ہو, اگلے صف میں بیٹھے, ہاتھوں کو اٹھائے, پھر اپنی مرادوں کو رکھے. یہ دعا کے لیے شرط نہیں, بلکہ انسان جس حالت میں ہو, جیسے ہو, جہاں ہو, اپنے رب کو وہ پکار سکتا ہے, اپنے رب سے وہ مخاطب ہو سکتا ہے, گفتگو کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر اہتمام سے رب العالمین سے اسے ملاقات کرنی ہو, خصوصی گفتگو کرنی ہو, بطور خاص اپنی مرادوں کو اس کے سامنے رکھنا ہو, تو وہ آدمی قیام اللیل کا اہتمام کرے, مغرب سے پہلے عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک جو قبولیت کا وقت ہے اس کا اہتمام کرے. نمازوں کے بعد دعاؤں کے قبولیت کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کا اہتمام کرے. یا اسی طریقے سے دونوں اذان یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کی جو مدت ہے چھوٹی سی, یہ قبولیت کا وقت ہے. انسان ایسے اوقات میں اللہ رب العزت والجلال کے سامنے اہتمام کے ساتھ آئے, 2 رکعت نماز پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, رب کا ان تمام وسائل کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے بعد اپنے مسائل کو رکھے, روئے, گڑ گڑائے. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. لیکن عمومی طور پہ انسان پاک ہو, ناپاک ہو, پریشانی کے حالت میں ہو, خوشی کے حالت میں ہو, اپنے رب کو ہمیشہ یاد کر سکتا ہے. اسی طریقے سے استغفار کا معاملہ ہے. اگر آپ کو توبہ کرنا ہے تو توبہ کے ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا, لیکن استغفار کے لیے کوئی اصول نہیں ہے. آپ کی زبانیں ہمیشہ تر ہونی چاہیے. صحابہ کرام کے بارے میں نے آپ کے سامنے پچھلے ہفتے ایک واقعہ رکھا تھا. مسلم شریف کی حضرت عمران ابن حسین بیان فرماتے ہیں, جوہیلہ قبیلہ کی وہ خاتون جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. بھائی کیوں آئی تھی؟ کیا اسے اس بات کا خوف نہیں تھا کہ قیامت تک لوگ ہمارے اس جرم کو یاد کریں گے؟ کیا اس خاتون کو یہ حیا نہیں تھی؟ کیا اس کے جسم پہ جو پتھر پڑے تھے اس درد کا اسے احساس نہیں تھا؟ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ ہم نے جس گناہ کا اعتراف دربار رسالت معاب میں کیا ہے اور ہم پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد نافذ کریں گے, اس کے نفاذ پہ کتنی پریشانیاں ہوں گی؟ صرف میں نہیں, میرا گھر نہیں, بلکہ پورا خاندان بدنام ہوگا. کیا یہ احساس اس صحابیہ کو نہیں تھا؟ یا ان کے علاوہ جتنے صحابہ کرام سے گناہ سرزد ہوئے ان کو یہ احساس نہیں تھا؟ سب کو یہ احساس تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کا بھی احساس انہیں ستاتا تھا. وہ یہ جانتے تھے, ان کا یقین کامل تھا اور اس بات پر توکل اور اعتماد تھا کہ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے, آخرت کی عدالت لگنی ہے. اور ہم ہر نماز میں مالک یوم الدین کا جو ورد کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں کہ اس دن کا مالک صرف اللہ ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے تمام اچھے اور برے اعمال کا اعتراف کرنا ہوگا. اس کے بعد جنت و جہنم کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے. ان کے نگاہوں کے سامنے جہنم کی وہ آگ تھی جو انہیں چین سے نہیں رہنے دیتی تھی, آخرت کا وہ تصور تھا جو بستر پہ سونے نہیں دیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ آخرت کے تصور نے ان کو ایسے جھنجھوڑ دیا تھا کہ اگر ان سے گناہ کا صدور بھی ہوتا تو وہ چین سے اپنے بستروں پہ نہیں رہتے, چین سے اپنے گھروں میں نہیں رہتے, اور انہیں یہ برائی اتنی ستاتی کہ جب تک وہ اس سے اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ چین و سکون سے نہیں رہ سکتے تھے. یہی وہ خاتون تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ماعز بن مالک اسلمی. ان کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے گناہ کو لے کر آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا یا رسول اللہ طہرنی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے, مجھے پاک کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماعز بن مالک اسلمی کو واپس کیا تھا, اور تاریخ جانتی ہے جنہوں نے ان واقعات کو پڑھا, سنجیدگی سے اپنی زندگی میں اس کو اتارا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک اسلمی کو کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ ویحک، افسوس ہے تم پر، ارجع واستغفر اللہ وتب الیہ، لوٹ جاؤ اور اپنے رب سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ معاذ بن مالک اسلمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کو سن کر واپس ہو گئے۔ تھوڑے دور چلتے ہیں پھر انہیں یہ گناہ ستانے لگتے ہیں، پھر آپ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر یہی کہہ کے واپس کرتے ہیں کہ ویحک، افسوس ہو تم پر، ارجع واستغفر اللہ وتب الیہ، جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ معاذ بن مالک اسلمی پھر دربار رسالت مآب سے لوٹتے ہیں، کچھ دور جاتے ہیں، پھر گناہ انہیں ستاتا ہے، پھر واپس آتے ہیں، تیسری دفعہ آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی کہہ کے واپس کرتے ہیں، پھر معاذ بن مالک اسلمی جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں دوڑ کے۔ چوتھی دفعہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنے طہرنے، پیارے نبی مجھے پاک کیجئے پاک کیجئے، اس پاکی کے بغیر ہمیں چین و سکون نہیں ہے۔ ان کے اس اصرار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا فیما اطہرک، کس چیز سے میں تمہیں پاک کروں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا سے پاک کریے، اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، اب میں چین سے نہیں رہ سکتا۔ دربار رسالت مآب سے آپ ہمیں واپس کرتے ہیں لیکن یہ گناہ ہمیں چین سے رہنے نہیں دیتی ہے، آپ ہم پر حد جاری کریے، اس سے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا معاذ بن مالک اسلمی کے بارے میں، ان کے اصرار کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا گہار لگایا کہ آپ مجھے پاک کریے، تو صحابہ کرام سے پوچھا، کہا کہ ان کا ذہنی توازن خراب تو نہیں ہے؟ معاذ بن مالک اسلمی پاگل تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ڈپریشن کا شکار ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات نہیں ہے، معاذ بن مالک اسلمی کا ذہنی توازن درست ہے، یہ پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں یہ سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کے منہ کو چیک کرو، ایسا تو نہیں کہ انہوں نے غلطی سے شراب پی رکھی ہو اور اس شراب کے پینے کے وجہ سے ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہو اور یہ ہمارے پاس آ کے پاکی پاکی کی گہار لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام معاذ بن مالک اسلمی کے منہ کو کھولتے ہیں، سونگھتے ہیں اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ معاذ بن مالک اسلمی کا نہ تو ذہنی توازن خراب ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی نشہ کیا اور نہ ہی انہوں نے شراب پی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم صادر فرمایا کہ معاذ بن مالک اسلمی پر حد جاری کیا جائے، جو قرآن نے حد جاری کی ہے سماج اور معاشرے کی بقا کے لیے، امن و امان کے قیام کے لیے، معاشرے کی پاکی اور اس کی تطہیر کے لیے قرآن کریم نے جس نظام اور جس سسٹم کو نافذ کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سسٹم کو نافذ کیا معاذ بن مالک اسلمی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جب معاذ بن مالک اسلمی پر حد جاری کر دیا گیا، نماز جنازہ پڑھا دی گئی، آپ کو دفن کر دیا گیا، اس کے بعد صحابہ کرام کے دو گروپ ہو گئے۔ یہ بتانا مقصد تھا آج کے خطبے میں میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے دو گروپ ہو گئے، ایک گروپ یہ کہنے لگا کہ معاذ بن مالک اسلمی ہلاک ہو گئے اور دوسرا گروپ صحابہ کرام کا یہ کہنے لگا کہ نہیں، معاذ بن مالک اسلمی سے اچھی توبہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک یعنی پیارے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال کر ان سے پاکی کی مانگ کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن مالک اسلمی کو گناہ سے پاک کیا۔ دنیا میں اس سے اچھی پاکی اور گناہ سے اس سے اچھی اور سچی توبہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کے دو گروپ اور یہ چمیگوئیاں مدینے کی سڑکوں پہ، محلوں میں، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ کئی دن گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ گزر ہوا، صحابہ کرام کی مجلس اور ان کی بیٹھک میں تشریف فرمائے اور صحابہ کرام سے بیٹھتے ہوئے دعا سلام کے بعد آپ نے کیا کہا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام سے کہا استغفروا لماعز بن مالک، اے صحابہ کی جماعت تم لوگ اپنے بھائی معاذ بن مالک اسلمی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت بین امت لوسعتہم، اگر ان کی توبہ کو ایک بڑے گروہ میں تقسیم کر دیا جائے تو ان کا یہ توبہ کافی ہوگا میرے بھائیوں۔ تو گناہوں کے بعد جو انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ میں ایسے انسان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ جتنا زیادہ ناراض اس کے اس گناہ کے ارتکاب پہ ہوا تھا، اتنے ہی زیادہ خوش ہوتا ہے اس کے واپسی پہ، اس کے لوٹنے پہ۔ اور یہی نہیں، یہ واقعہ یہی ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہی راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس کے بعد ایک خاتون بھی دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ وہ کون سی خاتون تھی؟ وہ وہی غامدیہ جس کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے میرے بھائیوں۔ یہ خاتون بھی پیارے نبی کے پاس آتی ہے اور یہ کیا کہتی ہے؟ وہی کہتی ہے جو ماعز بن مالک اسلمی نے کہا تھا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی کس چیز سے پاک کروں؟ کہا کہ ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے میں حمل سے ہوں، یہ اسی ماعز بن مالک اسلمی کے وجہ سے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ابھی کھلی نہیں تھی، آپ نے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے کہ اس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لقد رددتنی کما رددت ماعزا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی عدالت میں آئی ہوں اور آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ مجھے پاک کریے اس گناہ سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے کہا کہ لقد رددتنی کما رددت ماعزا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ مجھے اسی طریقے سے واپس کریں گے جیسے ماعز بن مالک کو اسلمی کو آپ نے واپس کیا تھا، 4 دفعہ آپ نے واپس کیا تھا۔ کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پوچھا کہ تمہارا تعلق ماعز بن مالک اسلمی سے کیا ہے؟ تو اس وقت اس خاتون نے جواب دیا تھا کہ یہ پیٹ میں جو حمل ہے اسی ماعز بن مالک اسلمی کی وجہ سے۔ یہ لمبا واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول نے واپس کیا اور کہا جب تم بچہ جن دینا تب آنا۔ پھر وہ آتی ہے، پھر اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ واپس کہتے جاؤ اسے دودھ پلاؤ، پھر واپس کرتے ہیں۔ لیکن وہ خاتون مصر تھی اس بات پر کہ نہیں اللہ کے رسول آپ مجھے اس گناہ سے پاک کریے۔ اور یہی ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 واپس کرنے کے بعد وہ خاتون جب آتی ہے تو اپنے گود میں اپنے بچے کو لیے ہوئے اور اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیے ہوئے، تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو جائے کہ اب یہ بچہ نہیں رہا، اس نے دودھ چھوڑ دیا ہے، اب یہ کھانا پینا شروع کر دیا ہے، اسے کوئی بھی خاتون پال سکتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ تصور صحابہ کرام کے ہاں کہاں سے پیدا ہوا؟ میرے بھائیوں، ان کے دلوں میں یہ عقیدہ رچا بسا تھا کہ اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، صغائر ہوں کبائر ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت والجلال کی عدالت میں پیش کی جائیں گی۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ آخرت کے دن انسان اپنے نامہ اعمال میں ان تمام چیزوں کو پائے گا اور کسی چیز سے انکار کی اس کی جرات نہیں ہوگی۔ یہ تصور ان کے ہاں تھا، اس لیے وہ توبہ کی طرف لپکتے تھے، توبہ کی طرف بڑھتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے پاک کر لیں اور اللہ رب العزت والجلال کا تقرب حاصل کر لیں۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی چند جھلکیاں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بتاتا ہوں کہ توبہ کے اصول کیا ہیں اور کون سی ایسی تدبیر ہمیں اختیار کرنا چاہیے جس کے ذریعے ہم اپنے توبہ کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں اور اللہ رب العزت والجلال ہمارے اس توبہ کو قبول فرما لے۔ سب سے پہلی چیز توبہ کے آداب اور اس کے اصول و شرائط میں سے یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جمعہ کے نماز کے لیے آئے ہیں اور بڑا اچھا موقع ہے کہ آج ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے، اسی بہانے ہم ہاتھ اٹھا کے 1-2 منٹ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد جیسی ہماری زندگی تھی، جس طرح سے ہم چل رہے تھے، جیسے ہمارا کام کاج تھا، ہم پھر اسی کے مطابق ڈھل جائیں۔ نہیں، بلکہ توبہ و استغفار کے بنیادی فروق میں سے ایک اہم فرق یہ ہے کہ آپ جب بھی توبہ کرنے کے لیے آئیں،
اللہ رب العزت والجلال سے توبہ کریں تو آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ توبہ صرف اللہ رب العزت والجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، دنیا کی کوئی منفعت نہیں، کوئی مصلحت نہیں۔ اور یہ اخلاص تمام عبادتوں کے اصول میں سے سب سے پہلا اصول ہے میرے بھائیوں، کہ ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، چونکہ اخلاص کے بغیر نہ تو توبہ اور نہ ہی دیگر کوئی بھی عبادت قابل قبول ہے۔ یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز۔ اور اس کے بعد دوسری شرط کیا ہے کہ ہم اپنے گناہ پر نادم و شرمندہ ہوں اور اس کا اعتراف دل کی گہرائی سے کریں کہ ہم نے یہ گناہ کیا، اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگایا گیا، تہمت لگائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا یا عائشہ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا۔ لمبی حدیث سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم پہ الزام لگا ہے اور تمہارے بارے میں میرے پاس ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں۔ فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةٌ فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ۔ اگر تم یقیناً اس گناہ سے الگ ہو، بری ہو، تم اس گناہ میں ملوث نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ تم کو اسی طریقے سے بری کر دے گا، اس الزام اور تہمت سے تمہیں نکال دے گا۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ۔ اور آگے کہا کہ اے عائشہ اگر تم اس گناہ میں ملوث ہو تو اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ آگے بیان فرمایا کہ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اس گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اس اعتراف کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسری اور اہم چیز توبہ کے لیے کیا ہے کہ ہم کیے ہوئے گناہ پر نادم و شرمندہ ہو اور دل کے گہرائی سے اس کا اعتراف کریں۔ بغیر جرم کے اعتراف کیے بغیر آپ کا یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ترک معاصی۔ آپ نے جو گناہ کیا، جو گناہ کر رہے ہیں، اس گناہ کو بالکل چھوڑ دیں۔ جب تک آپ اس گناہ پر مصر رہیں گے آپ کا توبہ کبھی قبول نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیح رہتی ہے، گالیاں دیتے رہتے ہیں اور یہ تسبیح چلتی رہتی ہے، شراب پیتے رہتے ہیں اور یہ تسبیح چلتی رہتی ہے، رشوت خوری کرتے رہتے ہیں اور تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نہیں، توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں۔ اسی لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الاقلاع الاستغفار بدون اقلاع توبۃ الکذابین، کہ گناہوں کو چھوڑے بغیر اگر آپ توبہ و استغفار کرتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ تیسری چیز ہے کہ ہم گناہوں کو سرے سے چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کے سامنے عہد و پیمان کریں کہ ہم نے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور ہم اب اس گناہ کو کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہ تجھ سے عہد کرتے ہیں میرے بھائی۔ یہ اللہ رب العالمین سے آپ ایگریمنٹ کریں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ پر جمے رہتا ہے، قائم رہتا ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو گویا یہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے کہ ایک طرف توبہ استغفار اور دوسری طرف گناہ، یہ دونوں سلسلہ جاری ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہ تیسری اور اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال سے آپ یہ عہد کریں کہ مستقبل میں آپ اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا بھی کریں کہ اگر تیری یہ توفیق نہیں رہی تو ہم اس گناہ سے بچ نہیں سکتے، تو ہی ہے جو ان گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے کہ وقت سے پہلے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کی یہ نیت رہتی ہے کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب حج پہ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ بڑھاپے میں ہی حج پہ کیوں جائیں گے؟ کیا حج کی فرضیت کے لیے بڑھاپا یہ شرط ہے؟ کیا اسی طریقے سے توبہ کے لیے بڑھاپا شرط ہے؟ کیا یہ شرط ہے توبہ کے لیے کہ جب آپ بیمار پڑ جائیں، ہاسپٹل پہنچ جائیں، ایمبولینس پہ ڈال دیا جائے، آپ کی سانس پھنس جائے، آپ اس دنیا سے ریٹائرڈ ہونے کے قریب ہو جائیں، اس وقت آپ توبہ کریں؟ نہیں، توبہ کی پانچویں شرط یہ ہے کہ وقت سے پہلے پہلے آپ توبہ کر لیں، اور وہ اوقات احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک وقت یہ ہے کہ آپ غرغرے سے پہلے، ان اللہ لا يقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب آپ مرض الموت میں چلے جائیں، آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ اب آپ سفر کرنے والے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں،
اس وقت اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کی یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح وقت پہ توبہ ہونا چاہیے میرے، ہر وقت توبہ ہونا چاہیے، ہر وقت استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ارے بھائی سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے، اس وقت آپ توبہ کریں کہ بھائی سورج روزانہ ادھر سے نکلتا تھا، آج ادھر سے نکل رہا، تو اب آپ ایسی وقت توبہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اور چھٹی اور آخری چیز یہ ہے جو سننے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا تعلق، آپ کے اس گناہ کا تعلق اگر کسی بھائی سے ہے، حقوق العباد سے ہے، تو آپ کے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ آپ چاہے اپنے اس پیشانی کو مسجد میں رگڑ کے اپنے پیشانی کو خراب کر لیں یا مسجد کے پتھر کو گھس دیں، اللہ آپ کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے اصول کے خلاف ہے، اللہ کے سنت کے خلاف ہے کہ آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس حق کو واپس کرنا ہوگا یا اس کے پاس جا کے آپ کو معافی تلافی کرنی ہوگی۔ اگر آپ کے اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، آپ کے بھائی سے ہے، آپ کے پڑوسی سے ہے، آپ کے بہنوں سے ہے، آپ کے پھوپھیوں سے ہے، دنیا کے کسی بھی انسان سے اگر آپ کے اس گناہ کا تعلق اور رشتہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اختیار سے اس کو باہر رکھا ہے، بندے کو میں نے اس کو صلاحیت عطا کر دی ہے، اگر وہ معاف کرے گا تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، وہ اپنے حقوق سے دستبرداری کا اعلان کرے گا تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کا فقدان ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے۔ ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے روتے ہیں، بلکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رونا بلکنا اگر اس کا تعلق آپ کے بہن کے میراث سے، اس کے زمین سے، اس کے فلیٹ سے، آپ کے پھوپھیوں کے پیسے سے ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یا تو آپ جائیں اپنے پڑوسی سے معافی مانگیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ گستاخی کی ہے، تمہارے پیٹھ پیچھے ہم نے یہ ظلم کیا ہے، تمہاری یہ ہم نے غیبت کی ہے، پوری زندگی تم کو میں نے پریشان کیا ہے۔ جب تک آپ معافی نہیں مانگتے، خانہ کعبہ کا غلاف، مقام ابراہیم پر ادا کی ہوئی یہ نماز، خانہ کعبہ کا یہ طواف اور رمی جمار اور مناسک حج، اس سے آپ سوچیں کہ ہم اپنے اس گناہوں سے بری ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بری نہیں کرے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق ارزانی فرما دے۔ رب العالمین ہماری زبانوں کو تو ہمیشہ استغفار سے تر فرما دے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ صحیح اسلامی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھ۔ رب العالمین جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اسی ایمان اور اسی صحیح اسلامی عقیدے کے دولت کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ جب تک اللہ رب العزت والجلال ہمیں زندہ رکھ، قرآن اور حدیث سے سچی محبت ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔